الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالات اور ان سے روایت کی ہوئی ایک حدیث کی توضیح پیش کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ان کا نام جندب تھا، ان کے والد کا نام جنادہ۔ ابو ذر ان کی کنیت تھی۔ قبیلے غفار کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو غفاری کہا جاتا ہے، ابو ذر غفاری۔ یہ بہت بڑے عبادت گزار، دین سے بیزار، اللہ تعالیٰ کے بے مثال فرما بردار بندے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ یہ ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت اور سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صورت میں بھی اور سیرت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب و فضائل صحابہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مسلم شریف میں ایک باب باندھا ہے فضائل ابو ذر کا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی فضیلتوں کا ایک باب ہے۔ اس باب میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، عبداللہ بن صامت سے، اے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بھی 3 برس تک نماز پڑھی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے 3 برس تک نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور اسلام سے پہلے ہی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 3 برس تک نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس وقت آپ کس کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا، اللہ کی، جو آسمانوں کا مالک ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس وقت آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو فرمایا، جس طرف اللہ تعالیٰ پھیر دیتا اسی طرف رخ کر لیتا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں رات کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو نماز ہی کی حالت میں سحری کا آخری وقت آ جاتا، پھر مجھ میں سکت باقی نہ رہتی
تو میں گر جاتا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اس روایت کے مطابق اسلام کے نور کی کرنیں مکہ کی وادیوں سے نکل کر قبیلہ غفار تک پہنچیں۔ وہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری یہ اپنے قبیلے غفار ہی میں رہتے تھے، ان تک جب خبر پہنچی تو یہ مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے، لیکن کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ نہ سکے وہ کہاں ہیں، ان کا مکان کہاں ہے۔ کفار مکہ سے طرح طرح کی باتیں وہ سنتے تھے، حضور کے بارے میں کفار طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، وہ بددین ہو گئے ہیں، مجنوں ہو گئے ہیں، جادوگر ہیں، پاگل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ سب باتیں سنتے رہتے تھے۔ وہاں وہ حرم میں رہتے، وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور یہ کسی سے حضور کے بارے میں پوچھ نہ سکتے تھے۔ مسجد حرام شریف میں رہتے تھے اور زمزم کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، ان کو مسافر خیال کر کے اپنے گھر لے آئے، کھلایا پلایا، اور کھانے پینے کے بعد ابو ذر غفاری پھر مسجد حرام کے اندر آ گئے۔ اور دوسرے دن پھر حضرت علی نے ان کو دیکھا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے، کھلایا پلایا، اور اس مرتبہ پوچھا کہ آپ اس شہر میں کیسے آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کو ان کے گھر لے چلتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں، لوگ سمجھ نہ سکے کہ میرے ساتھ میں آپ ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ راستے میں کسی نے دیکھ لیا اور خطرے کی کوئی بات ہوئی تو میں رک جاؤں گا اور دیوار کی طرف رک کر کے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے جوتا درست کر رہا ہوں، اور آپ آگے بڑھ جائیے گا۔ بہرحال ساتھ میں گئے، پیچھے پیچھے چلتے رہے، اس طرح سے حضور کے کاشان اقدس تک پہنچ گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور اسلامی طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ سب سے پہلے ہمارے حضور کو انہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، جیسے اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہو کہ سلام ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ سلام کیسے عرض کیا؟ السلام علیکہ، یہ کہا، حضور کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ، آپ کو سلام ہو۔ تو حضور نے جواب دیا وعلیکہ ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد حضور کے پاس بیٹھے، چند باتیں حضور سے کیں، بس اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر کے حضور کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے یہ حضرت ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں چند دن قیام کیا، حضور نے مجھے اسلام کے احکام بتائے جتنے احکام اس وقت تک نازل ہوئے تھے، اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی پڑھایا جتنا حصہ قرآن کریم کا نازل ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دین کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے،
تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر ابھی چونکہ کفر کا غلبہ ہے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کفار تمہیں شہید نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی میں اسلام کا اظہار ضرور کروں گا خواہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضور نے کوئی بات نہیں کی، خاموش رہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں گیا، وہاں کفار حلقہ بنائے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی وہ کفار مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کہا کہ یہ بھی بد دین ہو گیا ہے، اور مجھے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مار مار کر سرخ پتھر کی طرح کر دیا۔ وہ اپنے خیال میں مجھے ختم کر چکے تھے۔ کہتے پھر وہ لوگ چلے گئے، مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں اٹھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور نے میری یہ حالت دیکھی، حضور اشکبار ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے دل کی خواہش تھی، میں نے پوری کر لی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے تو روزانہ مسجد حرام میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہتے، اور کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے کہ یہ مرنے کے قریب ہو جاتے، اور حضرت عباس ان کو لوگوں سے بچاتے تھے، جبکہ حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضور کے چچا ہیں، لیکن ان کو لوگوں سے بچاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ قبیلے غفار کے رہنے والے ہیں، اور قبیلے غفار جو ہے تمہارے راستے پر ہے، تم قریشی جو ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہو تو راستے پر یہ قبیلہ آباد ہے، ان کو اذیت مت پہنچاؤ، ایذا مت دو، ورنہ تمہاری شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ کہہ کے بچا لیتے تھے۔ ابو ذر غفاری 15 دن اور 15 رات حرم کعبہ میں روزانہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے، اور ان 15 دنوں اور راتوں میں زمزم کے پانی کے سوا ان کو ایک دانہ نصیب نہ ہوا۔ لوگ ستاتے تھے، یہ زمزم سے پیتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اس کے باوجود یہ زندہ رہے اور پہلے سے زیادہ تندرست ہو گئے اور فربا ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اب اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، جب مجھے غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے تب پھر میرے پاس چلے آنا۔ وہ اپنے قبیلے میں لوٹ گئے۔ اس کے بعد پھر جب ہجرت ہوئی، غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ خندق کے بعد پھر ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور اہل صفہ میں شامل ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ایک طرف جو آپ نے چبوترا بنایا تھا اس کو صفہ کہتے ہیں، اس میں فقراء صحابہ رہتے تھے، انہی اصحاب صفہ میں آپ شامل ہو گئے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ صرف حضور کی خدمت کرنا، بس آپ حضور کی خدمت گزاری کے فرائض انجام دیتے تھے، فارغ ہوتے تو مسجد نبوی میں آ جاتے اور یہیں آرام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جب بھی شرف پاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصافحہ ضرور فرماتے۔ آپ جب ادھر سے گزرتے، وہ صفہ پر رہتے یا مسجد نبوی میں رہتے تو حضور ان سے مصافحہ ضرور فرماتے تھے، اور آپ جب بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو دی جاتی، ابو ذر غفاری سے ابتدا کی جاتی، اور جب آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کروایا جاتا۔ حضور فرماتے تلاش کرو ابو ذر کہاں ہے، پہلے ان کو چیز دی جاتی تھی۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں، جب حضور بیمار تھے، وفات قریب ہوئی، آپ آخری لمحات میں ابو ذر غفاری کو بلوایا۔ ابو ذر غفاری حاضر ہوئے تو والہانہ انداز میں اپنے محبوب آقا پر جھک گئے۔ سید عالم نے بھی ان کا ہاتھ اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا لیا۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے آپ کی ایک بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ صبر و ضبط کا معاملہ دیکھیے ان کا۔ ایک غلام تھا، آپ کی بکری کی ٹانگ اس نے توڑ دی۔ آپ نے وجہ پوچھی کہ تو نے بکری کی ٹانگ کیوں توڑ دی؟ اس نے کہا میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ ہو تو آپ مجھے ماریں گے اور مار کر گنہگار ہوں گے۔ فرمایا شیطان نے تمہیں اس کام پر ابھارا، تو جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا میں اس کو راضی نہ کروں گا، اس کو ناراض کروں گا۔ تم مارنے کی بات کرو گے، میں تم کو ڈانٹوں گا بھی نہیں، جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، آزاد فرما دیا۔ سونا چاندی روپے پیسے اپنے پاس جمع رکھنا آپ کو سخت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے، جب وہ بادشاہ تھے، انہوں نے امتحان کے طور پر آپ کے پاس رات کے وقت 1000 دینار بھجوا دیے، 1000 اشرفیاں سونے کی۔ آپ نے صبح ہونے سے پہلے سارے دینار صدقہ کر دیے۔ ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری ہے، اس کا دودھ پیتا ہوں، سواری کے لیے ایک گدھا ہے، کام کاج کے لیے میری بیوی موجود ہے، میرے پاس ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابو ذر غفاری ہمارے حضور کے وصال تک خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، لیکن ابتداءً شریک نہ ہوئے۔ اس موقع پہ اللہ کے حبیب نے ایک غیب کی بات بتائی تھی۔ شروع میں شریک نہ ہوئے، بعد میں اکیلے چلے، راستے میں اونٹ مر گیا، اپنا سامان لادے ہوئے بالکل اکا تنہا اکیلے اس وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ سرکار تبوک میں قیام فرما تھے۔ آپ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اتنے میں دور سے آتے ہوئے ابو ذر غفاری دکھائی پڑے کہ اپنے کندھوں پہ سارا سامان اٹھا کر کے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ ان کو تنے تنہا آتا دیکھ کر حضور نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا آ رہا ہے، تنہائی میں مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔ یہ فرمایا تنہائی میں مرے گا۔ یہ خبر غیب کی خبر ہر بار پوری ہوئی۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے۔ اپنے اس اجتہاد پر بہت سخت تھے، لوگوں پر اس سلسلے میں بہت سخت تنقید فرماتے تھے۔ جس کے پاس بھی دولت ہوتی بہت برا بھلا کہتے تھے، اس سے خلفشار مچا رہتا تھا۔ عاجز آ کر حضرت عثمان غنی جب وہ خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو حکم دے دیا کہ اے ابو ذر آپ شہر میں نہ رہیں، آپ ربضہ میں جا کر کے رہیں۔ ربضہ یہ مدینہ طیبہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ ابو ذر غفاری ربضہ جاتے وقت اجازت کے لیے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، وہیں رہیں، ہم آپ کے پاس صبح و شام صدقہ کے جانور بھیجتے رہیں گے، آپ ان کو ذبح کر کے کھاتے رہیے۔ ابو ذر غفاری نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، وہ خلیفہ وقت ہیں لیکن کیا کہتے ہیں، آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو، ہمیں اپنے رب اور دین کے ساتھ رہنے دیجیے۔ پھر روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ربضہ میں رہے۔ ابو ذر غفاری کا وصال سن 32 ہجری میں ہوا۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں
کہ جب ابو ذر غفاری کا وقت وصال قریب آیا تو میں رونے لگی۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، اس صحرا میں رہتے ہیں ربضہ میں، رونے لگی، رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آپ کے کفن کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ نے فرمایا رو مت۔ پھر ابو ذر غفاری نے اپنی اہلیہ کو ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند افراد حضور کے پاس بیٹھے تھے مسجد شریف میں، تو اللہ کے رسول نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت صحرا میں ہوگی۔ ہم جتنے بھی تھے ہم سے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت صحرا میں ہوگی، ویرانے میں ہوگی، اور اس کے پاس جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی، مسلمانوں کی جماعت وہاں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت وہاں جتنے لوگ موجود تھے تمام لوگ کسی نہ کسی گاؤں یا شہر میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں، میں یہاں صحرا میں موجود ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ صحرا میں موت ہوگی، اس لیے تم اطمینان رکھو، مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور آئے گی، حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ بیوی سے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی نہ کوئی قافلہ آ رہا ہوگا۔ بیوی نے کہا کہ اب تو حاجیوں کے قافلے بھی آنا بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم باہر جا کر دیکھو، مجھے اللہ کے حبیب کے فرمان پر یقین ہے، مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ وہ عورت قافلہ دیکھنے کے لیے ٹیلے پر چڑھ گئی۔ اچانک دور سے انہیں ایک قافلہ نظر آیا تو آپ کی بیوی نے اپنا کپڑا ہلا ہلا کر قافلے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، کپڑا لے کے ہلانا شروع کیا تاکہ دور سے قافلہ والے دیکھ لیں کہ کوئی انتظار کر رہا ہے۔ وہ قافلہ آپ کے پاس آ کر رک گیا، پوچھا خاتون کیا بات ہے، آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دو۔ قافلہ والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو خاتون نے فرمایا کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی قافلہ والے بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ابو ذر غفاری کو ہر شخص جانتا تھا اور قافلے میں سب تابعین تھے، دو ایک صحابی بھی موجود تھے، سب بے چین ہو گئے، بے تابانہ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا قافلے والوں سے کہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، تمہارا ایمان اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ قافلہ والے حیران رہے تو آپ نے واقعہ بیان فرما دیا کہ ایک شخص جو ہے صحرا میں انتقال کرے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت جنازے میں شریک ہوگی، اللہ نے تم لوگوں کو بھیجا ہے، میں صحرا میں انتقال کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت شریک ہوگی، تم سب مسلمان ہو۔ تو یہ واقعہ بیان کر دیا کہ حضور کے فرمان کے مطابق یہ اہل ایمان کا قافلہ ہے اور حضور نے اس قافلے میں شریک ہر فرد کے ایمان کی تصدیق فرما دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس اتنا کپڑا ہوتا جو میرے کفن کے لیے کافی ہوتا تو مجھے صرف اسی کپڑے میں کفن دیا جاتا، لیکن میں تمہیں اللہ کا اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ایسا شخص کفن نہ دے جو کسی علاقے کا امیر یا حاکم ہو یا سرکاری ملازم ہو، میں ایسے کا کفن قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ قافلے والوں میں صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس میں ابو ذر کی کہی ہوئی باتیں پائی جاتی تھیں۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ حضور میں آپ کو کفن دوں گا کیونکہ میں نہ کسی علاقے کا امیر ہوں نہ سرکاری ملازم ہوں، میری ماں نے میرے لیے سوت کے 3 کپڑے تیار کیے ہیں، میں آپ کو انہی کپڑوں کا کفن دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ہی مجھے کفن دینا۔ پھر آپ نے قافلے والوں کو چند وصیتیں کیں
اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انصاری نے، نوجوان نے آپ کو کفن دیا، اور ایک قول کے مطابق اس قافلے میں اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 باتوں کی نصیحت فرمائی، 6 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک بات، مسکینوں سے محبت کرنا، کبھی کسی مسکین سے نفرت نہ کرنا، مسکینوں سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ دوسری بات، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنا، اونچے درجے والوں کو نہ دیکھنا۔ دولت میں، مال وغیرہ میں ہمیشہ اپنے سے کم درجے کو دیکھنا، غریب کو دیکھنا۔ اپنے سے اونچے درجے والوں کو دیکھو گے تو حسد، تو تمنا پیدا ہوگی کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی، میرے پاس بھی مال ہوتا۔ ہمیشہ اپنے سے غریب کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے کم سے کم مجھے اتنا تو دیا ہے۔ اور تیسری بات، ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، کڑوی لگے، کسی کو برا لگے، لیکن ہمیشہ حق بولنا۔ اب تو حق بولنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، کوئی موقع پڑ جائے تو جلدی حق کوئی بولتا نہیں ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پانچویں بات، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، رشتے جوڑنا اگرچہ وہ رشتے توڑیں۔ اور چھٹی بات، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ یہ 6 باتوں کی اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی تھی۔ ایک حدیث میں ان سے روایت کردہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث میں تھوڑی تفصیل اور توضیح کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ حضرت معرور سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی۔ ربضہ ہی میں رہتے تھے، جیسا کہ ابھی نے بتایا بھی آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ ابو ذر غفاری سے ملاقات کی، وہیں رہتے تھے۔ معرور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک چادر تھی اور ان کا ایک غلام تھا، اس غلام پر ایک چادر تھی، یعنی ایک چادر آپ پہنے ہوئے تھے، اوپر اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چادر تہبند بنا کے پہنے ہوئے تھے، اور ایک چادر ان کا غلام پہنے ہوئے تھا۔ اور عرب کا عام لباس تھا، چادر پہنتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، جسے احرام ہے نا، وہی ان کا لباس ہی تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ غلام کی چادر لے کر پہن لیتے تو پورا جوڑا ہو جاتا۔ غلام کی چادر آپ لے لیں اور غلام کو کوئی کپڑا دوسرا دے دیجئے۔ غلام عام طور سے ننگے رہتے تھے، صرف جو ہے سطر چھپائے رہتے تھے، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک، ورنہ ننگے ہی رہتے تھے وہ۔ تو غلام کو کوئی کپڑا دے دیجئے، چادر لے کے آپ پہن لیجئے، آپ کا جوڑا پورا ہو جائے۔ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ سنو، میں جو کھاتا ہوں وہی غلام کو کھلاتا ہوں، جو پہنتا ہوں وہی اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ پھر واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ میرے اور ایک شخص کے درمیان تیز کلامی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی، تلخی ہو گئی۔ وہ غلام تھا، حبشی تھا، اس کی ماں عجمیہ تھی، حبشی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو کچھ کہہ دیا، یبن سودا کہہ دیا تھا، ایک کالی عورت کے بیٹے، حبشی عورت کے بیٹے۔ تو اس کی ماں کو کچھ کہہ دیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کر دی اس غلام نے، یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ اس پر حضور نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے فلاں کو گالی دی ہے؟ اتنے کہنے کو صحابہ گالی سمجھتے تھے۔ فلاں کو گالی دی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کی ماں کو کچھ کہا ہے؟ کالی عورت کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں کہا ہے۔ فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیت، تم میں کچھ جاہلیت ہے، اسلام تو لا چکے لو، بھی جاہلیت والا کام تمہارے اندر ہے، کچھ بات باقی ہے۔ میں نے عرض کیا مجھ میں جاہلیت ہے اس وقت تک، بڑھاپے کے باوجود؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضور نے فرمایا اخوانکم خولکم،
تمہارے یہ نوکر جو ہیں تمہارے خدام یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے اور جیسا پہنے ویسا ہی اسے پہنائے، یعنی جیسا خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں نوکروں کو پہناؤ، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر ایسا کوئی کام دو تو ان کی مدد بھی کرو۔ یہ حدیث ہوئی۔ نزہۃ القاری میں ہے کہ یہ قصہ حضرت بلال کے ساتھ پیش آیا تھا، ابو ذر سے اور بلال سے جو تکرار ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ذر کو اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی مسلمان کو برا کہنا حرام ہے، انہوں نے بلال کو یہ کہہ دیا تھا یبن السودا، او کالی عورت کے بچے۔ انہوں نے دربار نبوی میں شکایت کر دی۔ اس پر حضور نے ابو ذر سے فرمایا تم میں جاہلیت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ارشاد کے بعد حضرت ابو ذر نے اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا، بلال سے کہا بلال میں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، میں رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، آؤ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو، میرے گال پہ رکھو۔ بلال تیار نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں زمین سے اپنا رخسار اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم میرے رخسار پر قدم سے نہ رو دو گے میرے رخسار کو۔ آخرکار بلال کو ان کی ضد پوری کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد سے ابو ذر نے کسی کو حقیر نہیں سمجھا، نہ کسی کو برا کہا، یہاں تک کہ اپنے غلام کو بھی نہ کبھی ڈانٹا نہ پھٹکارا، اور ہمیشہ برابری کرتے، جو خود پہنتے تھے وہی غلام کو پہناتے تھے، جو کھاتے تھے وہی غلام کو کھلاتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر سے تکبر و بڑائی ختم کرے اور تقوی و پرہیزگاری اور انکساری اور بصیرت کا نور عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔